أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وَيَقُولُونَ آمَنَّا، اور وہ کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لائے باللہ پر، باللہ اللہ پر، وبالرسولی اور رسول پر، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، ثم یتولا پھر جاتا ہے فریقم ایک فریق، ایک گروہ، منہم ان میں سے، من بعد ذالک اس کے بعد اس سے، یعنی اس کے بعد اس سے وہ پھر جاتے ہیں، وما اولئک وہ نہیں ہے وہ بالمؤمنین ہرگز مومن، وَإِذَا دُعُوا اور جب وہ بلائے جاتے ہیں الی اللہ اللہ کی طرف، ورسول اور رسول کی طرف، لیحکم بینہم تاکہ وہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، اذا فریق منہم تو ان میں سے ایک فریق، معرضون منہ پھیرنے والا، یعنی وہ چلے جاتے ہیں، افی قلوبہم اور کیا فی ان کے دلوں میں مرض ہے، امر تابو یا وہ کسی شک میں ہیں، ام یخافون یا وہ ڈرتے ہیں، ان یخیف اللہ کہ حق تلفی یا ظلم کرے گا اللہ علیہم ان پر، ورسول اور اس کا رسول، یعنی اللہ اور رسول ان پر کوئی ظلم کریں گے، بل اولئک هم الظالمون بلکہ وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، انما کانا در حقیقت کانا قول المؤمنین اور مومنین کا یہ کہنا، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور رسول کی طرف، لیحکم بینہم تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، ان یقولوا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون اور یہی وہ لوگ ہیں جو مفلحون فلاح پانے والے ہیں، ومن یتی اللہ ورسولہ اور جو کوئی ڈرا اللہ سے اور اس رسول سے، وَيَخْشَ اللہ اور جس نے اطاعت کی اللہ، وَيُطِيعُ اللہ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی، وَيَخْشَ اللہ اور ڈرا اللہ سے، وَيَتَّقِيهِ اور اس کی پرہیزگاری اختیار کی، فَأُولَئِكَ تو وہی وہ لوگ ہیں، ہم الفائزون جو حقیقت میں فلاح پانے والے یا کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو یہ ہمیں دو گروہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک فریق کا کیا رویہ ہوتا ہے اور دوسرے کا کیا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس شروع میں جو ہے ان آیات کا جو صراط مستقیم سے بٹ کے منافقین کا تذکرہ کیا گیا
کہ وہ اللہ کے رسول کس طرح اپنی زبان سے تو کیا ادا کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے۔ وہ یقولون آمنا، کہ ہم ایمان لے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے، اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پر ایمان بھی لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان بھی لاتے ہیں، ہم ان کے اطاعت بھی کرتے ہیں، مگر جب ان کو بلایا جاتا ہے اس کے بعد اس قول کے بعد، یعنی اس اعتراف کے بعد جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ تو وہ اس سے یتولا، پھر وہ پھر جاتے ہیں۔ جب ان کے کوئی مقصد کی بات نہیں ہوتی تو پھر وہ اس سے پھر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ جب مسلمانوں کی مجلس سے دور ہوتے ہیں تو پھر وہ آ، اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ ہم کب محمد پر ایمان لائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہہ دیا کہ ان کے بارے میں کہ وہ کبھی مومن تھے ہی نہیں، ان کا یہ وعدہ جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو یہاں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور آپ کا حکم جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول کی طرف بلایا جانا صرف رسول کی طرف بلایا جانا نہیں، بلکہ اللہ اور رسول دونوں کی طرف بلایا جانا ہے۔ تو یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے، اور پچھلی آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے، واضح ہو جاتی ہے بات کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر ایمان کا دعویٰ بالکل بے معنی ہے، اور اطاعت اللہ کے رسول کا کوئی مطلب اس کے سوا ہے ہی نہیں کہ مسلمان بحیثیت ایک فرد کے اور بحیثیت قوم کے اس قانون کے آگے انسان اپنے آپ کو جھکا دے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے۔ اگر یہ طرز عمل اختیار نہیں کرتے تو ان کا دعویٰ ایمان پر ایک جھوٹا دعویٰ، وہ منافقت والا دعویٰ ہے۔ یعنی اگر وہ اس پہ اگر اپنے آپ کو ان کی بات، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تو سمجھو کہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹ کرے، اپنے دل سے نہیں بات کرے۔ اور ہو رہا تھا کہ جو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ جب بلائے جاتے ہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب بلائے جاتے ہیں اللہ اور رسول کی طرف، وَلْيَحْكُمْ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، کسی کے رسول فیصلہ کر دے ان کے درمیان، تو پھر ان میں سے ایک فریق جب وہ منہ موڑ لیتا ہے تو وہ ان سے اعراض کرتا ہے، یعنی کہ جب بھی کوئی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور پھر جب ان کا کوئی قضیہ ایسا ہو جو قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کی انہیں دعوت دی جاتی ہے، اور اگر وہ حق پر نہیں ہوتے تو پھر انکار کر دیتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ حق پر ہوتے ہیں تو پھر وہ بالکل انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم سے تو اس کو ماننے سے انکار ہی کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کی حالت یہ ہو کہ جی اس قرآن اور اس کے رسول کے فیصلے پر بھی وہ آنے کو تیار نہیں، یعنی کہ جب اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جانے کا معاملہ صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی کوئی محدود ہو گیا تھا مقصد، آپ کے بعد بھی آپ کی سنت کی طرف کوئی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اصل آپ ہی کی طرف دعوت ہوتی ہے، اور ان سے منہ موڑنے والوں کا حکم بھی وہی جو اللہ کی اس آیات میں منافقین کے گروہ کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ یعنی اگر کوئی ان کے سنت کی طرف بلائے اس کی طرف بھی نہ آئے، اللہ کے رسول کی بات نہ مانے، کیونکہ ہے نا کہ اگر کوئی آپ کا فیصلہ ہو تو پھر اس کو موڑ دو اللہ کے طرف، نہیں اس کی طرف جو ہے وہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لے جائیں، تو وہ فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ وہی کر دیں گے۔ تو یہ ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ حالانکہ مومن کا تو منافقین کا تو یہ نہیں، جیسے ہم پڑھا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے منزل پر ایمان لائیں، حالانکہ وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اللہ کو دھوکہ بازی کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی جو ایمان لے آئے، وما يخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ بازی نہیں کرتے مگر اپنے آپ سے، وما يشعرون، مگر وہ جانتے نہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور ان کے بیماری کو اللہ نے انہیں وہ بیماری میں بڑھا دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب، بما کانوا، یہ اس بنا پر کہ وہ انہوں نے جھٹلا دیا، وہ جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ جب بھی ان کو بلایا جاتا ہے اور وہ اس سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر وہ ان کا یہی ہے کہ جیسے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی ہے، تو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، اور کبھی اس ریوڑ میں آتی ہے اور کبھی اس ریوڑ میں، یعنی کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ تو حالت ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کا کوئی حال نہیں ہوتا، کئی بار گزر جاتے ہیں کئی گزر جاتے ہیں، اصل میں وہ دل سے مومن ہوتے ہی نہیں۔ جو شخص مومن ہوتا ہے پھر وہ اللہ کی اور رسول کی بات آ جائے پھر کسی اور کی بات کی گنجائش رہتی نہیں، جو بھی فیصلے ہیں وہ یہی کہا گیا ہے کہ رد رسول ہی ہوگا، پھر اس کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف۔ تو اگر وہ اس کی طرف سے اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تو پھر اپنے ایمان کی ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا ایمان ہے بھی کہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اگر یقن الحم الحق ہو یا تو الیہ مدینین، اور اگر وہ حق ہو یعنی ان کو یہ اندازہ ہو کہ ہمارا فیصلہ جو شریعت میں فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہی ہوگا،
یعنی وہ اس حق پہ ہوں کہ ان کو پتا ہو کہ یہ فیصلہ جو ہے ہماری مرضی کے مطابق آئے گا، تو پھر وہ فرما بردار ہو کر اس کی طرف دوڑ آتے ہیں، پھر وہ اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ، کیونکہ ہمیں فیصلہ تو ہماری مرضی کے مطابق ہونا، ہمارے حق میں ہونا ہے، کیونکہ پتہ تو ان کو ہے کہ حق کیا اور غلطی کیا ہے کہاں پہ جا کے، مگر یہ ہوتا یہ ہے کہ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ شریعت کے مطابق فیصلے میں ان کا فائدہ ہے، تب وہ بڑے فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں اور ایمان کے لمبے چوڑے دعوے بھی کرتے ہیں، ورنہ پھر دبک کر بیٹھ جاتے ہیں اور شریعت کے احکامات میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اس طرح شریعت کی اس طرح کی پیروی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی وزن نہیں رکھتی، کیونکہ یہ شریعت کی پیروی نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کی پیروی ہے، انسان تو اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، پسند آیا تو مان لیا اور نہ پسند آیا تو پھر اس سے وہ موڑ کے چلا گیا۔ تو یہی ہے ہمارے یہاں بھی آج کل بھی، ہم وہی چیز ہمیں پسند آتی ہے وہ تو ہم کہتے ہیں ہاں جی ہم تو بالکل اللہ کے قرآن کی ہم بات مان رہے ہیں، قرآن کے مطابق چل رہے ہیں، جو ہمیں پسند نہیں ہے تو پھر ہم اس میں ہمارا منہ بنتا ہے، منہ نہ بھی بنے تو دل میں اس کو ہم ضرور دل ہمارا کڑتا اس سے، ایسا یہ حکم کیوں آ گیا؟ تو ہمیں بھی اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے، اور ہر ہماری مرضی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مرضی اور اللہ کے رسول کی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ پھر یا فی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیق اللہ علیہم، یہ تین باتیں ہیں، کیا ان کے دل میں کوئی مرض ہے، یعنی کہ منافق ہیں، یا پھر ان کو کوئی شک ہے، یا یہ کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ اور رسول اس کا جو ان کے وہ کریں گے اس کے درمیان کوئی نہ ان کے خلاف کوئی ان کے ساتھ ظلم کریں گے، تو یہ ان کا بتایا گیا ہے کہ یہ ان کو لگتا یہ کہ جیسے ان کو کوئی اس بات میں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آ، ان کا آدمی سرے سے ایمان ہی نہ لایا ہو، اور ان کا منافقانہ طریقے پر جو محض دھوکہ دینا، مسلم معاشرے میں شرکت کا ناجائز فائدہ اٹھانے مسلمان ہو گیا ہو، دل تو نہیں کر رہا مگر مسلمان اس لیے بننا ہوا ہے کہ وہاں پہ مجبوری ہے، کیونکہ مدینہ میں اور مکہ میں، مدینہ میں مجبوری تھی کہ اس حرام میں بننا تھا، نمازیں بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، مسلمان صاحب شریک بھی ہونا ہے، تو یہاں تو یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، اس کے یہ یہاں پہ تو روگ ہے، روگ سے مراد یہ ہے کہ اس کے ایمان نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ یا پھر ایمان لانے کے باوجود اسے اس امر میں ابھی تک کوئی شک ہو کہ رسول جو اللہ کے رسول ہیں بھی کہ نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے بھی کہ نہیں ہے، آخرت واقع آنے والی بھی ہے کہ نہیں ہے، یا پھر ایسے ہمیں افسانے سنائے جا رہے ہیں، تو یا پھر تیسری بات یہ کہ وہ اللہ اور رسول کو رسول مان کر بھی یہ اندیشہ اس کے کہ وہ کہیں وہ مجھ پہ ظلم کریں گے، اور یا یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کی کتاب نے فلاں حکم دے کر تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، یا پھر اللہ کے رسول کا فلاں ارشاد وہ تو ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ ان تینوں صورتوں میں سے جو بھی ہو تو ایسے لوگوں کے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس طرح کے خیالات رکھ کے دوسرے مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ مسلم معاشرے کا رکن تو بن جائے گا مگر صرف ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے، مگر اللہ کی یہاں تو مقبول ہے ہی نہیں، کہ اس کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا نہیں کریں گے کہ اس کی اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، تو اس کا یہ قطعی یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اگر اس کے شک ہے، کیونکہ یہی ہے جو اسی لیے وہ ڈر کے اللہ کے پاس، اللہ رسول کے پاس اپنا فیصلہ لے کے نہیں جا رہا، اپنے قضیے کا وہ فیصلہ کرانے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس لے کے جا نہیں رہا، کیونکہ یا تو منافق ہے یا اس کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں صحیح فیصلہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، یا یہ کہ ڈر ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوگی، زیادتی ہو جائے گی، میری حق تلفی ہو جائے گی، بل اولئک، بلکہ اصل میں یہ ہیں ہی ظالم، یا بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں، اس لیے ان کا یہ ان کا لگ یہ ہے کہ ان کو اسی لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرے ان لوگوں کا جہاں طرز عمل آ رہا ہے جنہیں کوئی، یعنی مومن ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو بلایا جاتا اللہ اور رسول کی طرف، یا حکومت کی تاکہ کیا وہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، کسی خرچے کا وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، تو وہ کہتے ہیں یقولوا سمعنا واطعنا، ہم تو ہم نے وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اولئک هم، یہی جو کامیاب ہے، یعنی انہیں وہ بات ان کے مرضی کے مطابق فیصلہ ہو یا نہ ہو، مگر انہوں نے اسے ماننا ہی ماننا ہے، جب کہہ دیا اللہ کے اور اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کر دیا، تو پھر یہی ہوگا کہ چاہے وہ تنازع کو کچھ بھی ہو، انہیں اگر اللہ اور رسول کی کتاب کی طرف بلایا جائے تو اس میں بظاہر ان کا نفع ہو یا نقصان تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتے، بلکہ فوراً یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، تو یہی لوگ اللہ نے کہتے یہی حقیقت میں کامیاب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یعنی کہ جب ان کو قرآن و سنت کے بلایا جاتا ہے تو فوراً سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اللہ کے اطاعت کا اقرار کرتے ہیں، ایسے لوگوں میں اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خوشخبری دی ہے،
جیسے ہوتا ہے نا یہاں پہ جیسے ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر ومن فإن تنازعتم فی شیء، تو اگر تم اگر تنازع ہو کسی بات میں، وردوه الی اللہ ورسولہ، تو اس کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو آخرت پر اور اللہ پر، ذالک خیر واحسن تأویلا، تو یہ جو ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ تو اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ یتقی فاولئک هم الفائزون، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس رسول کی اور جو اللہ سے ڈرا اور پرہیزگاری اختیار کی، تو وہی لوگ ہیں جو اصل میں کامیاب ہیں۔ وہ ان کی کامیابی کا ایک سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا ہے کہ وہ جو یہ جو کام کرے گا تو وہ اس کا ہے کہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ یعنی کہ صرف باہمی جھگڑے کے لیے نہیں بلکہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہر کام میں اللہ اور رسول کے اطاعت کرے، اور کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے ڈرے، اس کے گناہ سے توبہ کر لے، معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ تو جو ایسا کریں گے پھر وہ کامیاب ہوں گے، یعنی کہ ایک دفعہ مان لیے بس دوبارہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں، ایسا نہیں۔ کیونکہ پھر کیوں یہ ان کی صفت یہ بیان کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، انہیں کہا یہ گیا ہے کہ ایمان لائے، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو، یہ ضروری کہہ دیا گیا ہے اور جو پھر یہ جو مانتا ہے، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرے تو یقین اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ سورہ احزاب میں فرمایا، اس سورہ نساء میں ہم پڑھ آئے ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جو اللہ اور رسول کے اطاعت کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، جن کے نیچے باغات میں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جیسے سورہ نساء میں ہم پڑھا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جس نے اطاعت کی اللہ اور رسول کی، وہ جنت میں کن کے ساتھ ہوگا؟ ان کے ساتھ ہوگا، نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیق، اور کتنے اچھے یہ لوگ ساتھ، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ اور رسول کی بات ماننی ہے، ہمیں پسند آئے نہ ہمیں، ہمارا نفس تو یقینی بات ہے کہ ہمیں اکسائے گا، ہمیں تو اس کے خلاف، کیونکہ نفس کے مطابق تو ہر چیز ہوتی نہیں ہے، نفس تو ہمیشہ ابھارتا ہے۔ آپ کو کس کا دل چاہتا ہے کہ سردی میں صبح اٹھے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے؟ اور تو وہ نفس کے اگر بات مانیں گے تو کوئی اٹھے گا نہیں، اسی لیے وہ لوگ سوئے رہتے ہیں۔ تو نفس کے خلاف اللہ کے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کر لی تو پھر ہر حال میں ماننا ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کر دیا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کر دیا، یعنی اللہ کی رسول کی بات کا انکار اگر کر دیا تو یہ سمجھو کہ آپ نے ان کا انکار کر دیا، تو ان کا انکار کر دیا تو وہ پھر جنت میں تو نہیں جائے گا، اللہ کے رسول کی بات کو اگر نہیں مانی تو وہ یعنی کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا اس کی وجہ سے بھی ہم پڑھا ہے، سیدہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے آدمی ہیں جو اس اللہ کے عرش کے سائے کی جگہ میں ہوں، کوئی اور نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اسے گناہ کی دعوت دی جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور اطاعت بھی کرتا ہے، تینوں چیزیں ضروری ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ اور رسول کی اطاعت، اور اللہ سے ڈرنا۔ ڈرنے کا یہ مقصد نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کوئی ڈراونی چیز ہے، جس سے انسان اپنے بڑوں سے، باپ سے جیسے ڈرتا ہے، اسی طرح سے یعنی کہ اس کی ان کی کوئی عزت، تعظیم، ان کی شرم، اس سے اس طرح کا اللہ ڈر سے ڈرتا ہو، اور پرہیزگاری اختیار، جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ان کو نہ کرے، جن کا حکم دیا وہ کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، تو پھر وہی لوگ ہیں جو فائزون، صحیح کامیاب ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ہمیں یہ دعا کرنے چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ اللہ اور رسول کی بات آ جائے تو اس پہ اب کوئی چونچ چرا نہیں، دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ ہم اسے فوراً سے فوراً اس کو اپنائیں اور اس پہ عمل کریں، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کر دے
جو جنت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحم کرے، اپنا فضل کرے، کیونکہ اس کے فضل کے بغیر تو کسی نے جنت میں نہیں جانا۔ تو ہمارے اعمال تو ایسے نہیں، ہم تو گناہوں سے معافی مانگتے رہیں اور اس کے فضل کی دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو بخش دے، انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔